اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، آج مخارج 14 اپریل 2024 ہے، اتوار کے دن ہے، اور ہمارے درس قرآن کا آغاز جو ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، قرآن کا کیسے سمجھیں۔ پہلے جو شروع کیا تھا، آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اپنی شہادت کے طور پر کہ میں قرآن ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اپنی شہادات جو ہیں اس کے اندر ہی درج ہے۔ یہ اپنا تعارف مکمل رکھتا ہے، کوئی کتاب ایسی دنیا میں نہیں ملے گی، از خود تعارف کراتی ہے کتاب۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، یعنی ایسی کتاب جو کہتی ہے میں کہاں سے آئی ہوں، کس پر نازل ہوئی تھی، میری زبان کیا ہے، میرا میسج کیا ہے، یہ کی ہر قسم کا میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، سارا کچھ ہی ذات کے ساتھ اپنے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ ہم ہیں بدقسمت کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کہتے کیا ہے، 10 تعاویذ دیکھیں، 10 تعاویذ، سورہ یونس اس کی تعاویذ 57 10/57 اپنا یہ صفحہ نمبر آئے گا 265 265 جی 265 صفحہ ہے۔ آواز آ رہی میرے پاس؟ ہاں جی، بہت آ رہی ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، آیت نمبر 57 ہے، سورۃ نمبر 10 ہے۔ یا ایھا الناس، کسی ایک کمیونٹی کو نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو مخاطب نہیں کر رہے، ناس کو مخاطب کر رہا ہے، پوری بنی نوع انسان، پوری بنی انسان، اور قیامت تک کے آنے والے انسان کو آگاہ کر کے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ۔ جاء کا مطلب آنا ہوتا ہے، ذہبہ کا مطلب جانا ہوتا ہے، جاء آنا، ذہبہ جانا، یہ جائے آ گئی تمہارے پاس انسانوں موعظہ۔ موعظہ واضح نصیحت تو ہے، لیکن ان کے طرف گہرائی مل جائے تو آپ کو ایک نیا شعر سامنے آئے گا۔ موعظہ کت کا ایک تو یہ مولوی کا واعظ ہوتا ہے مسجدوں میں، یہ قرآن کا اللہ کا واعظ ہے۔ اسے واعظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مثال کے لیے سمجھا سرمن کہتے ہیں۔ جس طرح کہ شہد کی مکھی ہے، کہاں کہاں نہیں چھڑتی، ملوں پھیلتی ہے، اپنے چھتے سے جب جاتی ہے، چھتے سے اور میلوں جاتی ہے، اور میری پتہ کہاں کہاں جاتی ہے، وہاں جہاں اس نے جوس نکالنا ہوتا ہے پھلوں پہ، پھولوں سے، وہ وہاں اپنے جو ٹارگٹ ہے وہاں سے وہ شہد لے کے واپس اپنے چھتے میں آئے گی، کسی اور کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ ہے توحید، اپنے مالک دیدار ہی آ کر جوڑے گی، اپنے گھر ہی آئے گی، کسی اور کے گھر ہی جائے گی۔ یہ مومن کی نشانی ہے، کسی اور کے لڑ نہیں لگتا، کسی جتنے دربارہ راستے میں آئے وہ کسی دربار پر نہیں بیٹھا، اپنے مالک اس کا کتاب کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ تو وہ مکھی جب آتی ہے نہایت دیانت سے،
وہاں سے لے کے آتی شہد، اس کے جمع کرتی ہے اپنی شہد، ایک گھر کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اسی کے ساتھ ہی ڈال دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جوسیز ہے وہاں پتہ نہیں کیسے کیسے اکٹھے کی ہے، کہاں سے اکٹھے کی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اس کا مشکل تھوڑی ہے، لیکن جوس ہے مختلف باتوں کا، مختلف تہذیب کا نچوڑ کا نکال کے اس میں ڈالا ہے اللہ نے۔ معاوضہ اس کو کہتے ہیں، ہر قسم کا جوس، ہر قسم کے رنگ، خوشبو، رہنمائی اس کتاب کے اندر معاوضہ۔ اور آگے ہے معاوضہ بھی ہے من ربکم، آپ کے رب کی جانب سے یہ معاوضہ آیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینے کے کتنے امراض ہیں، دل کے دماغ کے کوڑ ہیں، کی کوڑ جڑے ساتھ ساتھ میں شرک وہ کھینچ کے باہر نکالتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ نہیں کہ سینے دی درد یہ ٹھیک کر دے، ٹھیک وہی کرتا ہے، اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ یہ سینے کے دیگر امراض ہیں جسے نفسیاتی امراض کہتے ہیں، توہمات پرستیاں، شرک پرستیاں، طرح طرح کے بوسیدہ خیالات، ان کو صفائی کرتا ہے یہ معاوضہ۔ اس کے کہتے ہیں اللہ نے یہ قدرت رکھی۔ وہدا، دیکھیں اس کے انگریڈینٹس دیکھیں، ایک ایک صفت دیکھیں کیا کہتی ہے کتاب، شفاء لما فی الصدور، آگے ہے وہدا، ہدا اس کے بعد غیر نہیں ملتی، یہ منبع ہے، سرچشمہ ہدایت ہے ہدا، اور ساتھ رحمت ہے، رحمہ وہ اپنی رحیمی کے ساتھ، رحمانیت کے ساتھ انسان کو آگے ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ رحمہ کس سے نکلا ہے؟ رحمہ مادر وید سے، جو ماں کا پیٹ ہے، مادر کا، مادر بطن، اس کا رحم کہتے ہیں، جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے رحم کہتے ہیں۔ رحم کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر ہر قسم کی بچے کے پروٹیکشن ملتی ہے، محفوظ ہے، جو ضرورتیں ہیں اللہ وہاں بھی پورے کر رہا ہے۔ یہ ہے رحمت، رحم کا یہ پہلو ہے، رحم بھی آگے ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو اس کی باتوں کو مانے، دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہر قسم کے جب آپ کے سینے کے کوڑ سے ہو جاتے ہیں، دیگر بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے۔ دیگر ہمارے بیماری ہم بھی آپ کو ابر کم سے کم حملہ کریں گے، ڈیفینس سسٹم اس کا آ جاتا ہے، رحمت۔ آگے ہے کل کیا رسول اعلان کریں، بے فضل اللہ و برحمتہ، یہ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ فلذلک فلیفرحوا، بس تم کیا کہو، اس کے ملنے پہ خوشیاں مناؤ، فبذلک فلیفرحوا، فرحت خوشی محسوس کرو، مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو اس سے تو کئی گنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ آگے چلیے، میں آپ کو ایسا بیان سامنے لا رہا ہوں جس میں قرآن کریم اپنا تعارف خود کراتا ہے۔
یہ سورہ الحشر ہے، الشعراء ہے، 42 اور اس کی آیت نمبر ہے 191 شروع کر دیں۔ 478 صفحہ ہے، 478 478 ہاں یہ صفحہ ہے۔ اب دیکھیں آپ خود اندازہ لائیں ذرا، اس کا خود زید رہ دیا ہے اللہ نے اتنی مائنور سے مائنیوٹ بات کی ہے قرآن سے متعلق۔ آیت نمبر جی 191 ان ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب کو جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور رحیم، رحمت کرنے والا، 91 العزیز صاحب اقتدار ہستی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے، اس کی تاریخ ہے کیسے نازل ہوا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایسا آپ پڑھیں گے نا آپ کا ذہن نشین ہو جائے گی آیت، مشکل ہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ نازل ہوا ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے، جو رب ہے العالمین کا۔ نازل بہ روح الامین، روح یہ اس کا وائبیڈیت بتایا، اس کا آنے کا جو ایک انداز ہے کس طرح آیا، روح الامین کے ذریعے آیا، ایک وائبیڈیا ہے اللہ تعالیٰ روح الامین۔ اور آیا کدھر ہے، کس جگہ ہے، یہ بھی دیکھیں، اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے ماننا پڑے گا رب کی کتاب ہے، ہاں جی بالکل ماننا پڑے گا۔ کوئی شک ہی اور نہیں۔ ایک فرمایا اعلیٰ قلبک، اے سور آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ دیکھا غضب بھرا کتنی ڈیٹیل ہے اس کا، ایسی کتاب ہے کوئی جو ایسا تعارف رکھتی ہے؟ وہ تو ویسے ہی ناپید ہو جاتی ہے، کچھ دن کے بعد کتاب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ واحد کتاب جو 1440 سال پہلے نازل ہوئی اور مسلسل آئی ہے، جیسے آئی تھی وہی ویسے آئی۔ کہتا ہے اعلیٰ قلبک، یہ کا جو ہے یہ نون ہے اللہ کے حبیب کا۔ کس لیے دی یہ کتاب؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اس کے ذریعے آپ کیا کرو، آگاہ کر دو بنی نوع انسان، وان کر دو۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ منظر کہتے ہیں آگاہ کرنے والا، وان کرنے والا، آگاہی دے گا۔ آگے ہے اس کی زبان تک بتائی ہے اللہ نے کہ قرآن جو ہے بلسان عربی مبین، لینگویج اس کے لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، عربی والا قرآن ہوتا ہے۔ ٹرانسلیشن جتنے مرضی کر لیں وہ قرآن نہیں ہے، کسی کو لے کے جنا یا یہ چائنیز ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، انگریزی ہے، وہ اس کی ٹرانسلیشن صرف یہ عربی کے الفاظ جو ہے یہ اتھینٹک الفاظ ہیں، اصلی الفاظ ہیں، اور خود قرآن جو عربی والا قرآن ہے اس کو تسلیم کرنا قرآن بلسان عربی مبین، اور مبین کہتے ہیں واضح دو ٹوک کھلی بات کرنے والی۔ الکا سے کیا مراد جی؟
ہے ال کا ایک ورڈ اردو کا ورڈ ہے. وہ تو ہو گیا ڈالنا. اچھا ٹھیک ٹھیک. اور اس کا ذکر جو ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلے جو صحیفے یا کتابیں آئی تھیں ان میں اس کا ذکر موجود. یہاں تک سمجھ آئی. جی جی. یہ میں کتنی بار آتے 1 2 3 4 5 6 یہ 6 آیتیں آپ ان کو یاد کریں. جی بالکل. اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے. اور 1 2 آیتیں پڑھی ہیں پہلے. یہ 8 آیات آج تک سامنے آئی. ان کو ذہن میں رکھیں. کافی بھی لوگ آپ کی طبیعت سر کیسی ہے؟ ہیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بس 10 ہو رہا ہے بس. اچھا جی. اب 12 نکالیں. 12 1 تھوڑا سا اور وضاحت ہو جائے گی. ایک ایک 291. یہ جو قرآن عربی ہے اتنی میٹھی لینگویج ہے. اپنے آپ کی طرف راغے کافی ہے. یہ ہم نے کوئی کبھی ٹیسٹ نہیں دیا اس کو. 12/1 291 صفحہ ہے. سورہ یوسف ہے جس کو اس نے رام کہانیاں بنایا. یہ لوگ یوسف سے الگ کی کہانی. یہ کہانی نہیں ہے سمپلی کہانی نہیں ہے. اس کے اندر ہمارے لیے موتی ہے. موتی ہمارے لیے موتی ہے. اس کو اندر سچے موتی. کوئی کھائے تو صحیح. وہ جعلی موتی ہوتے ہیں. کئی حکیم میں پائے ہی اصلی موتی. وہ بھی اصلی نہیں ہوتے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. آپ کو الفاظ سے بھی آئے گے. آپ خود ترجمے کریں. الف لام را. الف لام را یہ 3 حروف ہیں. سب میں 3 آیات ہیں. یہ کہتے ہیں جی حروف مقطعات ہیں. ان کا علم دو اللہ کو ہے. ہمیں نہیں. بس تمہیں کیسے پڑھ جاتے. چلے الف لام را ذالک آیات الکتاب المبین. کیسی بات کی. الف لام را یہ 3 حروف جو ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ. جب تک آپ الف لام را تم نہیں سمجھیں گے صورت نہیں سمجھ آئے گی. ہاں جی. وہ یوسف سے علاقہ ہی رہ جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ کاریہ سناتے ہیں رسول کو. فیکٹس بیان کرتے. الف لام را. الف سے ہوتا ہے المین. رسول کا الامین ہونا. دا موسٹ جسے کہتے ہیں آنیسٹ مین. الامین. اور لام کا لین القلب. اور یہ الفاظ کے ان کے اندر ہے. لینتا لہم فبما رحمت لینتا لہم. لام لین القلب. رسول کا جو قلب آتا تھا نہایت نرم ہو. نہایت نرم. ان کی زبان ترشی نہیں تھی. ہو جا نہ تیوری چاہیے کہیں بھی ہونا. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. نہ بینا آیا تو رسول تیوری چل رہی ہے. نعوذ باللہ. کتنی اتہام والی بات. تو ایسا کر سکتے ہیں جو لینتا لہم. اللہ نے لین القلب. راہ سے رحمت للعالمین. اب سمجھ آئی سور.
را سے رحمت للعالمین، الف لام را یہ تخاطب ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب کر کے بات کی جائے، اے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہے کتاب مبین کی آیات ہے، مبین دو ٹوک واضح کلی کٹ روشن کی طرح آیات، سمجھ آئی ہے؟ کتاب مبین کی آیات ہے، یہ تھوتری کتاب نہیں ہے، زبان رکھتی ہے اس لیے مبین ہے، یہ وذکری کا اس کی زبان ہے۔ آگے ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کس زبان عربی نے، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ کیا کریں، عقل استعمال کریں اور سوچیں کہ الف لام را کیا ہے، یہ اتنا کہہ رہی ہے حروف مقطعات، یہ اللہ کا پتہ ہے، سارا قرآن بتائی ہے، حروف روک لیے اللہ، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور الکتاب مبین کتاب کا ہے، یہ چھپا رہی ہے، کیوں بھی؟ کیونکہ اپنا فہم ہی ہے تو تم سے چھپیں گے نا، یہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں بتایا، چھپا رہی ہے، کیوں کیا چھپا رہی ہے؟ اللہ نے ایک چیز کو واضح کیا، مبین کا، چھپا کیسے لیا؟ آگے یہ اللہ قصہ بیان کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا، زلیخا کے قصہ نہیں بیان کر رہا، نحن نقص علیک، یہ آپ کو میں یہاں لانا چاہ رہا ہے، لائکا، خیر سب غور کریں سب ساتھی، یہ کا جو ہے یہ پروناؤن ہے الف لام را کا، وہ نام ہے، یہ پروناؤن استعمال ہوئے، اب آپ کو سمجھ آئی۔ قرآن اپنی وضاحت کہتے چھوڑتا نہیں ہے، نحن علیکا، نحن نقص علیکا، یہ کہا جو پروناؤن سمجھتے ہیں، ایک دفعہ نام لے لیے، ایک دفعہ نام لے گئے پھر بار بار نام نہیں آتا، ہم اپنی زبان میں بات کریں، پہلے نام لیتے ہیں، بعد میں یوں تم یہ کہا، اپنی یہ کہا، میں نے یہ ایسے شروع ہوتے ہیں، وہ پروناؤن ہوتے ہیں، یہ کا جو ہے پروناؤن ہے، نحن نقص نقصا، یہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے واقعہ آیا ہے، احسن القصص، قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے، خوبصورت توازن بخش یہ اسٹوری ہے، جس کے اندر رہنمائی ہی رہنمائی، کبھی یوسف سے پڑھی نہیں ہوئی، یوسف کیا ہے، یوسف کا کردار کا بڑا اعلیٰ نمونہ کریکٹر ہمارا انسان، انہوں نے کیا کیا اسٹوری کے اندر، ایک صاحب نے لکھی مولوی غلام رسول آتا دوسری کتاب زلیخا، یوسف زلیخا، اور بڑے شوق سے پڑھی تھی، رحالہ کے پڑھتے، ہاں پرانے بمبے جنہوں نے پنجابی ہوتی ہے وہ بڑے کروڑ پیسے ایسا ذہن چھپاتے ہیں، زلیخا ہے کیا، یوسف ہے کیا، ہے جگہ، یہ ایسی تو نہیں، احسن القصص بہت سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن القصص بہترین کتاب ہوگی ہے اس کی ویری، بما اوحینا الیکا، یہ کاف دوبارہ آ گئی، یہ دیکھیں اب نام نہیں آ
محمد نہیں کہا جا رہا، رسول نہیں کہا جا رہا، وہ الف لام را کا یہ پروگرام ہے۔ یہ باتیں غور سے سنا، کئی جگہ ایسے کہا ہے جی بیما او ہے نا، جو ہم نے وہی کی الہی کا اے رسول آپ کی جانب۔ جب الف لام را کا بھی نہیں پتا چھٹوری کے ہم سمجھ جائیں، یہ ان کو مخاطب کو فرما کے یہ باتیں کی جا رہی ہے، اصل اور قصد بیان ہو رہا ہے۔ ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین، اس سے پہلے تو تمہیں نہیں پتا، غفلت میں تھے، غافل تھے آپ ان باتوں سے، سارے غافل تھے موقع پہ۔ ہم بھی غافل ہی ہیں، ہم بھی آپ جی بھی نہیں پتا یہ یوسف کی سٹوری کیا ہے، ہم بھی غافل ہی ہیں۔ ان کنتا من قبل ہی من الغافلین، اگر سوچتے میں جاؤں گا، فی الحال میں آپ کو تعارف قرآن کرا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ 47-24 نکالیں۔ سورہ محمد ہاں جی۔ دیکھیں، یہ ہے جو اللہ نے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی، 47-24 653 ہاں 653 653 صفحہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے، 24 آیت ہے۔ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، بڑا ہے، سمجھ نہیں آ سکتا، اتنے علوم چاہیے، 18 علوم، ماتماتی 18 علوم گھڑے، اور اس کے پہ یہ برابر کا نکائیے کہ یہ جب تک 18 علوم نہیں آتے یہ سمجھ 18 لوگ ڈیفائن نہیں کہ کون کون سے کیا ہے۔ یہ جو فقہ بنایا ہے، کچھ کی کتابیں سلیبس میں ہے، تو آپ نے پڑھ لیے، آگے کس طرح بتاؤ گے لوگ، کیسے سمجھاؤ؟ قرآن کسی علوم کا محتاج نہیں ہے، سب علوم اس کے غیر مطابق ہے۔ علوم، غیر قرآن علم کا محتاج نہیں ہے، یہ سیلف سفیشینٹ ہے، خود بولتا ہے، اس کی زبان ناطق ہے، قرآن ناطق ہے، نطق کراتا ہے، بولتا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، اپنی باتیں کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا، وہ کہتا ہے سمجھ کیوں نہیں آتا، افلا یتدبرون القرآن، کیسے میں جواب ہے؟ سوال کہتے ہیں جواب ہی دیتا ہے، یہ کتابیں ناطق ہے، زبان اپنی، نطق کہتے ہیں زبان، فرمایا ام علی قلوب اقفالها، ایک ایک لفظ کی سمجھ لگی، بڑے بڑے تالے رکھے ہیں۔ ہاں، ام علی کیا یہ نہیں ہے، آپ دل و دماغ کے اوپر لاکڈ، کفر کہتے ہیں تالے کو، عربی میں کفر تالے کے کہتے ہیں، ابھی کچھ جو سمجھے نہ ہوگا وہ کفر ہی کہتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں وہ کفر نے چڑھایا ہے، ابھی ایسے ہی ہے جن کو پتہ ہے، تو اقفال ان کی جمع ہے، کفر ہے کہ نہیں ہے تالے، آپ اس سے خود اندازہ لائیں، شرک کے موٹے موٹے تالے، بابے دے محبت سے تالے، صوفیہ مذہبی پیشہ موٹے موٹے پیٹوں میں وہ تالے نہیں، کیونکہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ تو جس کے پاس جاؤ اپنا تالا اور لگا دے گا، ہاں آجا بھائی ساڑھے کو بھی تالے بڑے موٹے، جب تک انسان تالے نہیں کھلے گا کیسے سمجھ آئے گا، مالک کا کلام ہے، ایسے ہی سمجھ آئے گا، جہاں پہلے کرایہ دار رہ رہے ہیں، مالک کے مالکان اس کے اندر جا سکتے ہیں، کبھی نہیں جا سکتے،
گولیاں چل جاتی جا کے دکھائے میرے کو ڈوب دیتا ہوں تو مالک آ جائے گا ہمارے دماغ میں دل میں جہاں پہلے گند کے تالے لگے ہوں توہم پرستیاں قدم قدم پہ توہم پرستیاں اے بلی گزر گئی جو ہے ہو گیا کتا گزر گیا آگے اے جو ہو گیا سارے بزرگ جالیت ہے انہیں کام منگل میں کام نہیں کرنا ہاں منگل ہے کام نہیں کر وہ جانے سے اپنے کم جمعران مرے سارے آ جان گے حاضر ہو جائیں اور جے بلی اگر جا گئی ہے گلی جو ہاں نہیں کالی بلی نہ وہ گئی گھر واپس آ واپس آ جاتے جائیں میں آپ دیکھے سارے بزرگان کا حال کیا بابا کیا او یار بلی لگ رہی جے کو جمعدار مل گیا بس چوڑا متھے لگ گیا یہ ہے توہم پرستی یہ ہندوؤں سے آئی ہے ہندوؤں ہاں جی یہ ان کے تھے ہی ہے سارے سماجی پہلو وہ ہمارے اندر آ گئے بلی آ گئی کتا آ گیا جنم کوئی جمعدار سوائی آ رہا بس کاری اچھا ایک اور پرانے بزرگ باہر جا رہے نا کرو باہر نکل گئے تین کس نے پیچھے بلا لیا وہاں میں پیچھے بعد مالی پھر مڑ گیا واپس آ گیا تیرا بیڑا تجے تیرا بیڑا کر کرے دین کتنی دفعہ تانوں کہا پیچھے والی تے باز نہیں مارنی سارا سیاپا آ گیا میں اتنے بیٹھا انہوں نے میں جالیت ہے 10 منٹ آرام کرنا وہ تاہم وسیع اللہ اکبر تو یہ میں بتا رہا یہ تالے یہی علاقہ اور کیا کرا اس سے توہم پرستیوں سے نکلیں یہ بابوں کے پاس کچھ نہیں ہے یہ اس کے پھیلائی باتیں غلط دوسر کو اسلام کا یہ دین کا نام دیا ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک ذرا برابری بھی ان کے پاس نہ منافع کا اختیار ہے نہ فائدہ کا شہر فرمایا ہم اعلیٰ قلوب اقفالها اوے تالے تے کھولو ایڈے ایڈے موٹے اتوں کھا پی کے ہور دماغ خراب ہو جاتا وہ میدا ہی نہیں ٹھیک ہوتا انہوں اگر کتوں ہونی میدا بھی صاف چاہیے اس کے لیے رزق حلال اندر جائے جو آپ کا تالا کھولے رزق حلال تالا کھول کے اور ساتھ یہ آپ کے سامنے تعلیم قرآن یہ میور قرآن سمجھ نہیں آتا یا کہتے ہیں سمجھ نہیں سکتا اس کے تالے پڑے ہوئے انہوں نے لگائے ہیں جو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا تالا بندی بھی انہوں نے کی ہے مذہبی پیشوا موقع میں بھی اور مذہبی پیشوا جو قریش ہے انہوں نے تالا بند کی ان تاروں کو ایک ایک کر کے کاٹا رسول نے ان کو نیا بیان دیا نئی روشنی دی اندر کی بات ہی تھی نا کریکٹر چینج کرتے سارے اس تعلیم میں اللہ کے رحمت آپ اگر چلیں یہ 38 سے پیچھے نا 38 سورت 38 آپ نہیں ہے سب 581 صفحے پہ آیت نمبر 29 ہے اور سورہ صاد ہے سورہ صاد دیکھیں تعارف کیسا حال ہے اپنے ذہن میں اس کی لڑی بناتے جائیں اپنے دماغ میں دل میں ایسے قرآن سمجھ آتا ہے قرآن کیوں نہیں سمجھ آتا مالک کی کتاب جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی مشینری ہے اس سے مشین کو اس کے کہنے کے مطابق سوال کا سب کچھ آ جائے گا اللہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک یہ کا بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا محاط ہے پروناؤن ہے آپ سمجھ آئی کہا کسے کہتے ہیں کبھی بتایا کسی نے 18 لوگ میرے آگے بیٹھے ہوں کسی کا
آگاہی تو دو قرآن سے. ہماری جواب پہ تنبیہ قرآن کے ذریعے ہونی ہے. یہ ہماری کورس کی کتاب ہے. اسی میں سوال ہے نا, اسی میں سے جواب ہے. جس نے پڑھا ہی نہیں غور نہیں کیا اس کے بس کیا سوال کیا جواب ہے. نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب. کیوں قرآن نے کیا ہم نے ان کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کری. ایسے لوگ کیا بات پڑھی آئے تو کبھی آتے کیوں بھی کون سی دیکھا لو. ہم نے ان کے لیے میزان ہے پھر فرشتیاں تھکانا نے جو ہے ہی کخن جو تڑے کو میزان کھڑی کریں گا فائدہ. یہ دیکھیں 18 دیکھا نا اس میں ہی آئی ہے. جو دنیا داری میں کھوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. سورۃ الاعراف ہے لیکن آیت نمبر دکھاؤ تو نکال رہے ہیں. یوم القیامت وزنا لا نقیم یوم القیامت وزنا. ساری جو امت تالا بندی کر کے اپنے مفاد کے پیچھے چلتے. اب کیا کر تولنا کیا کہنا نے میزان لگنی ہے بڑی بڑی میزان لگنی ہے. تھوڑے پاس میزان کی ضرورت ہی تھوڑے گھر ہے گیا. یوم القیامت لا نقیم یوم القیامت وزنا چلا ہے فلا نقیم یوم القیامت وزنا فلا نقیم. یہ ایسے نہیں ٹھیک ہے ریفرنس بات سے بھی دیکھ لیتے. ہاں نہیں ٹھیک. فلا نقیم لہم یوم القیامت 105 نمبر ہے. کون سی 105 17 کی 18 کی 18 فلا نقیم لہم 381 صفحہ نہیں 381 پچھوں آ رہی ہے نا پچھوں آئی تھی 381. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے 101 سے 100 ہے 103 سے 3 سے شروع ہوتی ہے. جی کل سفر نمبر 300 آپ سن لیں آیت یہ ہمارے لیے ہمارے لیے انشاءاللہ آپ کی تعداد بندی ختم ہو جائے. ختم ہوئی تو آئے ہیں نا جی. ہاں ماشاء اللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ. بڑا غور کرے لفظ کے اوپر. ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح کھلا. ایک آیت پڑھ لی مولوی صاحب نے سارا زمانہ یہ لیاقت ہو چپ ہوتا. سارے شاعری آ گئی بلے شاہ آ گیا فرحان آ گیا. وہ آیت اتھی رہ جاتی اپنے کسی کہانی سنا پہ ہو. یہ سب پکڑے جائیں گے جتنے مفتری ہیں مفتری افطرا پرداخت. فرمایا کل اے رسول آپ فرمائے کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا تمہیں بتاؤں کہ خسارے والے اعمال کن کے ہوتے ہیں. سارا دن وہ فیکٹری جو دکاندار جو 2 نمبریاں کر کے کاٹ مطلب توڑ کے لوگوں کو بتائی گیا. کل حل ننبئکم کیا میں بتاؤں تمہیں نبا دوں. یہ نبا ہے خالی نیوز نہیں ہے. نبا میں جس کو خبر دی جا رہی ہے اس کے سننے والے کا نفع یا نقصان کی بات اسی سے متعلق ہوتی ہاں.
ننبئکم تم سب کو انسانوں کو بتایا جائے بالاخسرین اعمالا کون ہے خود جو خسارے والے اعمال رکھتے ہیں. سنو غور سے سنو. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جو کھپ گئے دنیا کی متاع حاصل کرتے ہیں دنیا کو گم ہو گئے. ضل سعیہم ساری کی ساری جد و جہد. صحیح تو آپ نے نام سنا ہے صحیح کہتے ہیں نا وہ تو چکر نہیں کہتے اسی صحیح کہتے ہیں. تو یہ سعیہم ہے جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں ہر وقت فی الحیات الدنیا دنیا داری کے معاملات. کہتے ہیں کاندے اسی چنگا ہی پہ ہیں یہ بھی نال کہتے ہیں ہم یحسبون اور گمان کے یہ کرتے ہیں یہ جو سرمایہ دار لوٹ مار کرنے والے افراد چھوٹے ہوں بھیا بڑے ہوں وہ گمان یہ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں انہم یحسنون صنعا. وہ خیال یہ کرتے ہیں ہم جو ہیں یحسنون حسن کارانہ کام کرنے والے اچھے کام کرنے والے. اور سنا یہ جو اس کاری کرتے ہیں نا دو نمبری ہیں اس کو اللہ نے ثنا کا ہے. یہ تانا بانا صنعت کاری تانا بانا کہتے ہیں. 24 گھنٹے سرمایہ دار یہی کرتے ہیں تانے بانے بنتے رہتے بنتی کرتے رہتے چنگی طرح کس طرح جال سے پھنسانا انسان یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ گمان یہ رکھتے ہیں بڑے یار کاریگر ہیں صنعت ہوتے ہیں ڈرامہ بازیاں کر رہی ہیں تانے بانے بونا انسانوں کس طرح اسی اپنے کنشس لے کے شکنجے لے کے دیکھیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. ان کے لیے اللہ نے کہا کیا کہا ان مولویوں کو بتاؤ جا کے تم جو چندے لیتے ہیں نا اس صنعت کاروں سے تمہارا بھی حشر کیا ہو رہا ہے. ان کو بڑے بڑے یہ خواب چھانے ایسے ٹی وی دیکھ فنکار ہے میں اداکاری کہنا سامنے آ جائے ایسے ایسے ڈیزائن بنا کے وہ ٹریکٹ کرتا ہے نا ایسے ایسے ڈیزائن بنا دے گلا اور بڑا ہی جاتا اللہ بڑا ہی ایسے جنت دے لیں گے ایسے ہوگا ایسے ہوگا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں جن سے تم چندے لیتے مولوی یہ جو فنکار بیٹھے ہوتے مختلف ان کے لیے اللہ فرمائے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ اللہ کی آیات کا کفر کرنے والے ہیں. کافر ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہ مانے اس کو سمجھے نہ اس پر عمل نہ کرے. ہاں اگلی گل یہ نہیں سناتے رسول کہہ کے گیا اللہ کا فرمان ہے رسول کے لیے آیا یہ نہیں کبھی نہیں سنائیں گے آپ نے سنا ہی نہیں ہوا آپ نے کبھی آیت کسی مولوی کی کسی عالم کا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کے خلاف سے جاری ہے. یہ ڈرامے باز مولوی ڈرامے باز سرمایہ دار جاگیردار تانے بانے بولنے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہہ رہے اولئک الذین بآیاتی کفروا بآیات ربی. ساری عمر اس کے خلاف چلتے ہیں کفر کرتے ہیں قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اور کہتا اللہ وَلِقَائِهِ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب سے ملاقات ہونے میں کبھی انہوں سوچا ہی نہیں غور نہیں کیا. اور آگے ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ بوریے جھکی پھرتے پنڈ گاؤں کو سنانے کی فضائل اعمال. فضائل اعمال قرآن ہے جو سنانا تھا گھر میں ہی چھوڑ گئے ایسے بدقسمت ہے. اتنی دور فاصلہ کیا سفر کیا
اور قرآن تو لے کے جاؤ ساتھ، قرآن کی تبلیغ، ابلاغ تو قرآن کا کرنا ہے، کلمے تو انسانوں کو قرآن کی باتیں، یہ باتیں کرنی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تم کیا سناتے گا؟ فلاں ایسا واقعہ ہنسی ایسا ہو گیا ایسا، اور واقع من گھڑت واقع۔ اللہ فرمائے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کریں ترجمہ، خالد صاحب ترجمہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فلا پروردگار تقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہاں ہم قیامت کے دن ہم قیامت کے دن جو بھی کچھ لے کے جائیں گے اس کا کیا وزن ہوگا؟ وزن ہی کبھی نہیں، ویٹ لیس، ویٹ لیس، یہ وزن ثابت کر دیں گے۔ ہاں فلا نہیں، قائم ہی نہیں کیا جا رہا، تکڑی نہیں لاؤ گے، تکڑی نہیں لانی، فلا نقیم، ہم قائم نہیں کریں گا، کون تولہ کی ہے جدو کچھ ہے ہی نہیں، تولہ کی ہے۔ اور پیپر ہاتھ چ ہوگا ہوگا نا جڑے رستے تو جانا ہوگا تعین کر لا اس کو لگا جا۔ فلا نقیم لہم، ان کے لیے کھڑی نہیں کی جائے گی وزن، اوزان، کنڈا، وہ کو نیکی ترازو، کو وزن قائم کرنا نا بھی کیا تھوڑی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ ہے کچھ نہیں۔ اب ہم بھی اپنے آپ کو جھانکی مارے شرک کہ ہم تو نہیں اس کے اندر۔ یہ آیتیں اللہ کی کتاب کی آیتیں، میری نہیں ہے۔ ذالکا جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بیما کافر، کیونکہ اس کا کفر کرتے ہیں قرآن کا۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا، بھائی آیتوں کو مذاق کرتے ہیں، تم نے مذاق سمجھا کیا آیتوں کو؟ ایسی بھیجی تھی انہوں، حضوا رسولوں کا مذاق، آیتوں کا مذاق، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھٹھا کرتے سن۔ یہ 25 دیکھیں عقائد 25 ایسی برے طریقے سے بناتے تھے، یہی مذہبی پنڈت اور سیاسی شعبدار بات، یہ 461 صفحہ۔ یہ جو آیتیں میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں، یہ سمجھنے کا انداز ہے قرآن کا، یہ سر سمجھیں گے قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے، سمجھ کی نہیں آتا ہے قرآن سمجھ آتا ہے۔ فرمایا یہ آیت نمبر 41 ہے، صفحہ نمبر 461، 25 نمبر سورت ہے۔ کون پڑھے گا؟ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں تم دیکھتے ہو اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری آپ ہنسی صلی اڑاتے اللہ ہیں۔ علیہ وسلم کو ہاں جی، جب وہ راستے میں گزرتے تھے تو جو مخالفین، آپ بھی یہ کریں گے اگر آپ کسی محلے میں قرآن شروع کر دیں، کلمے کر دیں، مذاق کریں گے، قرآن پہ کر لیں اے زیادہ نظیر، اے کل سیدھے دھیان نہیں دینا، ایک ساری قرآن دی گلاں پہ کر قرآن لیں، دی گلاں پہ سانوں کہتا غلط جے تسی۔ یہ ایسے یہ پڑھیں۔ جی، کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا؟ ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل یہ سوچے سبیلا۔ موتی ہیں قرآن اللہ کے۔ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے ہاں تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا۔ یہ دیکھیں ان سے اور یہ ان سے ان کے ذہنی دیکھیں، قریب معلوم کر لیں۔ ذہنی دیکھیں، یہ صوفی پنڈتوں کی اے ذہنی، نوح علیہ السلام تو چلی آ رہی ہو کہ ان سے ود جو ہندوؤں کے جو ہیں پرماتما شماتما ہے، وہ ان کا درس بھی دے گی، یا اُنہیں گل سنی بنا تو پٹری لا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ، راہ کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، راہ، اور آگے ہے او کا،
وَإِذَا رَأَوْكَ پرنون ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے بھی یہ بات کہی جائے گی ایسے جب یہ حکم دیکھتے ہیں مخالف نہیں قرآن دشمن عناصر تو کیا کہتے ہیں یتخذونک تیرا ٹھٹھا کر دے رہے آج اندازہ لگایا کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا جب آپ تبلیغ قرآن کے لیے نکلتے ہوگے وہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات دشمنی کا ماحول شرک چھایا ہوا ہے آپ پہ اتنے کسی عام بندے کا دو باری کو حاصل کرتے وہ کہنا میری گلا میں کرتے وہ ہائپر ہو جاتا بہت زیادہ ہاں یہ لفظ ہے یتخذونک الا ہزوا وہ ٹھٹھا کرتے تھے آپ کے ساتھ بغلہ میں جاؤ اتنا مشکل کام کیا ہمارے رسول نے کبھی رسول کی شان قرآن سے دیکھی ہے ہم نے رسول کی شناخت جو ہے ان کی آنکھوں سے دیکھی ہے جو یہ بیان کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قرآن کی آنکھ سے نہیں دیکھی ان کی شان کیا ہے قرآن کیسے بیان کرتا ہے یہ بیان کرتا قرآن یتخذونک الا ہزوا اور ساتھ کیا کہتے تھے احاذ اللہ جی اے جو بندہ جا رہا ہے اے بندہ کہتے میں رسول ہوں اے جڑا جا رہے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسول کہ میں اللہ کا رسول ہے یہ کہتے تھے ان کو لگ دیا تو بندہ دیکھے ایسا ٹھٹھے کر دے یہ کہنا میں اللہ رسول ہے یہ دیکھیں کتنا کٹھن مرحلہ ہے گزرے اسلام اور قرآن اور رسول ایسی ہم تو بدقسمت ہے ہمارے گھروں میں جن نے پیغام ارسال کرنا ہے ان کو بھی انہوں نے وہ بھی کہنا ہاں جڑا بھی کرے اس پیغام یہ تعلق ٹھٹا ہوئے سنو اسے خود سے نصیب ہو رسول کی سنت ہے ٹھٹا کریں ہم رسول سے بڑھ گئے ہماری زیادہ سے کیوں نہیں جاتے لوگوں کے پاس یہ ہاتھ میں پکڑے گی جائے ہوتا جو ہمارے بھی پڑتی تھی سب ہمارے بھی پرسیکیوشن ہوتی تھی یہ بات کر رہے آگے ہے وہ کہنے سے مشرقین آج ہی بھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کوئی دعا ہے وہ آئے چھوڑ کے چلے گئے وہ کدھر کو گیا تھا اگر نہ نہیں ہے جائیں اسے بولنے کا یہ وہی ذہنیت ہے یہ اللہ نے ریکارڈ کیے ان کا دو لیضلونا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا کہتے تھے اگر ہم اپنے معبودوں کے ساتھ جڑ کے نہ رہتے نا ان کے ساتھ جڑے نہ رہتے اس بندے نے سانو پٹریاں لے دینی تھی تکلیف بڑی ہوتی ہے کوئی بھائی چھڑ کے چلے بڑی تکلیف ہوتی وہ کی گل ہوئی یار نہیں انہوں نے پتا نہیں اکھاں کھول کی ہیں اس مریض دی ان کی پتا ریاض صاحب ایسا ہی ہے وہ بڑی ہاں میرے سے کہتے میرے تو پڑھتا سارا درس ہاں وہ کہتے کہ سارا دس تم سی میرے کہتے کر چھڑیا اور ربو ہی آج تو چل پی وہ پیر سے بڑا بڑا نذیر صاحب نہ آئے تھے وہ کہنا تسی سارے میرے دل دس کر چھڑیا اور چلا گیا حالانکہ روٹین دا درس سی نہ سے کوئی چلا گیا نہیں اور ذہن سے اتنے لاکھ ذہن لاکھ یہ لاکھ کفر اچھا اللہ فرم ہے اور چنگا بول گیا ہاں بول گیا تصدیق کر کے میرے تو کوئی سر نہیں ہوا لولا ان صبرنا علیہ اگر اسی نال ثابت خودی مینال نال جڑے ہوتے اپنے بھی ہم فکرا سانو لے دے گئے تھے آگے وسوف یعلمون حین یرون عذاب من اضل سبیل جس کو عذاب نے گھیرے نا سارے
وہ پھر کہیں گے اسی پٹری لتے جی آپ ہی گمراہ بزان اسی اپنے نہیں گمراہ کیتا اپنے آپ نے گمراہ اگلی آیت سارے ہم سب کے لیے سب آیتیں جی جی لیکن اگلی آیت بڑی زبردست ہم تو کہتے ہیں پیرم فقیروں کو پکڑنا یہ شرک ہے اگلی آیت میں سب کچھ لپیٹ دیا تھا کوئی چیز چھوڑی نہیں شرک کی کہتا ہے آدھا یہی تھا کبھی تو ان میں غور کیا دیکھا انسانوں کو کہا ہم مخاطب ہیں اس کو ہمیں کہا جائے آپ رأیتا من اتخذ الہہ وہوا جس شخص نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنے اندر جاتی مالے یہی رویہ نہیں ہے خواہشات کو اپنا الہ میری کوٹھی میرے کارا میرے بغل میری اولاد میرا کاروبار میری یہ بری یہ خواہشات ہے ان کو اللہ کہتا ہے تم نے مجھے کب الہ بنایا تم نے اپنی خواہشات کے الہ بنایا ہے ان کی پیروی ہوئی ارے ایتا من اتخذ الہ ہوا کہتے ہیں خواہشات نفس ان کا ہوا کو ہم نے خواہشات کو ہی اپنا معبود بنایا اللہ بنا کے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ رسول سے فرمائے آفا انت تکون علیہ وکیل تم کرو ان کی وکالت دیکھا لیکن سفارش کرنی اللہ نے رسول سے فرمایا کیا آپ کریں گے وکالت اس کی ان ٹھگوں کی جنہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری آپ ان کی سفارش کریں گے دیکھا قرآن یہ سورہ الفرقان ہے فرق کرتی ہے حق و باطل کے درمیان آگے سنو ہم تحسبوا ان اکثرهم یسمعون یعقلون آپ سمجھ رہے ہو یہ رسول کہہ رہا آپ یہ گمان کر رہے ہو کہ بڑے غور سے سنتے رہے پہلے کہ تیری گلا بڑے غور سے سنتے بڑی عقل سماعت کرتے بڑے عقل مند لوگ رہے یہ دیکھا کیسی بات یہ ہمیں ذرا جوڑا جا رہا ہے بڑے عقل مند بندے انج لگتا بڑے غور نہ سنتے پہ تے کن کتے ہو تے تین عقل کتے ہو چڑی نہیں اور اکھاں پاڑ پڑ کے دیکھتے سی رسول جڑے سننے وائی آتے جڑے سننے آتے پایا انہم الا کل آنام بعض قدر میں تو دیکھے نا بڑے غور سے لگتا بڑے غور نہ سن لگتا بڑا موقع ہو کو سنتا لیکن کوئی نہیں سن رہا تو کل کتے ہو رہا لگتا بڑے غور نہ تاہر بڑے غور سنتے کر اللہ کی فرمایا یہ کہیں اور گئے ہوتے تو کھانا کھائی دے دو گو بل ہم اضل سبیلا اے پٹری اترے لوگ رے تو سب پلے کھینچا جی تیرے فالوور بن گئے بڑے غور سے سنیا قرآن نے بینس کے آگے بین بجانا انہیں کے لیے بولا ہاں بینس کے آگے بین بجانا تو یہ کہا تھا بھائی اسلام کھول کھول کے وضاحت کرتے ہیں اللہ کرے جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں ہمیں سمجھ آئے گھر جا کے دیکھا کرے یہ آیت کھولے کے سمجھا کرے اور سوال جو نکلے آپ لکھ کے دیں انشاءاللہ اسی سے حل کریں یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا میں انشاءاللہ جتنی بھی آسانی ہوگی کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ذہن میں اترے الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین دعا کر لیتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے بارہلا جتنے بھی افراد یہاں دست پہ تشریف لاتے ہیں یا جہاں جہاں یہ آواز جائے والا ان کے فہم میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما اور اس سب کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جب ان افراد کے گھروں میں برکات عطا فرما، میری بہنیں جو سن رہی ہیں، بھائی جو سن رہے ہیں، سب کے گھروں میں برکات عطا فرما، ان کے بچوں کے گھر والوں کو اس قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمد